الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں اور اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر جنات زیادہ تر غریبوں میں ہی کیوں آتے ہیں اور اکثر عورتوں میں ہی کیوں آتے ہیں اور غیر آباد مقامات میں کیوں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اس موضوع پہ ویڈیوز کا ایک سلسلہ آگے بڑھاؤں گا جتنا ممکن ہوا، لیکن اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل راہ جنت سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کا آئیکن دبائیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو محترم ناظرین، جنات غریبوں میں ہی کیوں آتے ہیں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو امیر لوگ ہیں، جو متوسط طبقہ ہے، ان میں غریبوں کے مقابلے میں جنات کم ہوتے ہیں۔ جو ان سے کچھ امیر ہوتے ہیں زیادہ، ان میں اس سے کم ہوتے ہیں۔ جو معاشرے میں وی وی آئی طبقہ ہے، جو امیر ترین لوگ ہیں، ان میں جنات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ جب میں عملی طور پر اس فیلڈ میں نہیں تھا تو یہ سوال میرے ذہن میں بھی آتا تھا کہ آخر یہ جنات غریب گھرانوں میں کیوں ہوتے ہیں؟ جتنے غریب ہوں گے، جتنے کمزور و نادار ہوں گے، ان میں جنات زیادہ ہوتے ہیں، اور مشرقی معاشرے میں جنات زیادہ ہیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں جنات اور جنات کے مریض اور آسیبی زیادہ ہیں۔ آخر مغربی معاشرے میں کیوں کم ہیں؟ مشرقی معاشرے میں کیوں زیادہ ہیں؟ تو آج صرف اس موضوع پہ میرے خیال میں مناسب ہوگا۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اس پہ عرض کر دوں کہ غریبوں میں کیوں آتے ہیں، لیکن آج اس موضوع پہ بات کرتا ہوں کہ صرف مشرقی معاشرے میں زیادہ کیوں ہیں اور ہندوؤں اور مسلمانوں میں آسیبی مریض زیادہ کیوں ہیں۔ تو محترم ناظرین، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ، مین وجہ اور اہم ترین وجہ جو ہمارے مشرقی معاشرے میں ہے، اگر ہمارے والدین وہ نکال لیں اپنے طور طریقے سے تو انشاءاللہ ہمارے آسیبی مریضوں کی تعداد آدھی رہ جائے۔ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں۔ اگر وہ شور کریں، شرارت کریں، رات کے وقت خصوصاً اگر وہ سوئے نہیں اور کھیلیں یا شرارت کریں تو بڑے ان کو بولتے ہیں، والدین ان کو بولتے ہیں، اے چپ کرو، بہو، بلا آ جائے گا۔ تو یہ بلا، یہ بہو اور یہ جو ہر طبقے میں الگ ایک نام دیے جاتے ہیں، ڈین، چڑیل، بھوت، پری، جن، عموماً بہو جو ہے یہ ایک عام لفظ ہے، مختلف بولیوں میں اس سے ڈرایا جاتا ہے۔ اب جب چھوٹے بچے کو بہو سے ڈراتے ڈراتے بڑا کیا جاتا ہے تو اس کے دل میں غیر ارادی طور پر اس کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ آپ سب نے تجربہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ اندھیرے میں ہوں،
آپ تنہائی میں ہوں اور خالی کوئی شاپر ہوا سے ہلے تو آپ سہم جاتے ہیں کہ وہ تو کوئی جن ہے، کوئی بھوت ہے، کوئی پری ہے۔ وہ بھو جس سے بچپن میں مجھے ڈرایا کرتے تھے، وہ بھو شاید آ گیا، وہ بلا شاید آ گئی۔ تو ایک خوف اور ڈر جو جنات کا مشرقی معاشرے میں بیٹا ہوتا ہے، یہ ہمیں آدھا آسیبی مریض بنا دیتے ہیں۔ پھر چونکہ جنات دیکھتے ہیں کہ یہ ہم سے ڈرتے ہیں اور یہ معمولی سی آہٹ پہ بھی یہ سہم جاتے ہیں، تو جنات چونکہ شریر ہیں اور ان کو شرارت میں مزہ آتا ہے، تو پھر وہ مزہ لینے کے لیے، خالی ہنسی مذاق کے لیے، جیسے آپ انسانوں میں بھی دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی ڈرتا ہے تو اس کے ساتھ خوش طبعی کے لیے دوسرے لوگ ڈراتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کوئی کسی آواز سے چڑھتا ہے تو پھر وہ آوازیں اس پہ کستے ہیں اور وہ چڑھتا ہے، گالیاں بکتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جنات جب دیکھ لیں کہ یہ ہم سے ڈرتا ہے یا یہ عورت ہم سے اتنی زیادہ ڈرتی ہے، تو اپنی دادا گیری بٹانے کے لیے یا شغل کے لیے کہ ہم نے اتنا ڈرایا، اتنا پریشان کیا، وہ شرارت کر دیتے ہیں۔ اور جب شرارت کرتے ہیں تو پھر ہم چونکہ بچپن سے ڈرے ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ فوری ہم اپنے ڈر اور اب خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں یا بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں بخار آ جاتا ہے۔ پھر مزید جب جو گر جاتا ہے تو اس کو تو قابو کرنا اور آسان ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ بخار اور یہ بیماری صرف ڈر کی وجہ سے ہوتا ہے، تو بعض اوقات حقیقت میں جب وہ بندہ گر جاتا ہے تو جنات مزید مزہ لینے کے لیے، اپنی دادا گیری سے لطف اندوز ہونے کے لیے مزید اس کو قابو کر لیتے ہیں۔ ہمارے مشرقی معاشرے میں ایک روٹین ہے، ہم چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ والے کمرے میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتے کہ وہ بچہ ڈر جائے گا، لیکن مغربی معاشرے میں جنات کا تصور ہی نہیں ہے، وہ ساری رات اکیلا سلاتے ہیں اور کوئی بچہ آسیبی نہیں بنا۔ بہت کم ہے مغربی معاشرے میں آسیبی کیس، کیونکہ وہاں تصور نہیں ہے، وہاں وہ ڈر اور خوف نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے، جنات کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو کچھ کریں گے بھی تو یہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، ان کے دل میں ہمارا خوف نہیں ہوگا، ہم لطف اندوز نہیں ہو سکیں گے، اس لیے پھر وہ چھیڑتے بھی نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے پہلی وجہ جو مشرقی معاشرے میں یا مسلمانوں اور ہندوؤں میں آسیبی مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ بچپن میں ہم اپنے بچوں کو جنات سے ڈراتے ہیں، بھو اور بلا سے ڈراتے ہیں، اور غیر ارادی طور پر بچوں کے دلوں میں آخری عمر تک وہ خوف بیٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ معمولی سی شرارت سے بھی وہ گرنے کے لیے چونکہ پہلے تیار ہوتا ہے، تو ان کی معمولی سی کوشش سے بھی وہ گر جاتا ہے۔ جیسے کوئی انسان ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، تو ان کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے والدین کو چاہیے، بڑوں کو چاہیے کہ کبھی بھی ہم اپنے بچوں کو اس طرح خاموش یا چپ نہ کرائیں، شرارت سے منع نہ کریں کہ جن آ جائے گا، بھو آ جائے گا، بھلا آ جائے گی، چڑیل یا ڈھین آ جائے گی، یا جن بھوت پری میں سے کوئی چیز یہ کر لے گا، وہ کر لے گا، بلکہ یہ ذہن دے کہ یہ جن موجود ہیں، قرآن پاک سے ثابت ہیں، اس کا انکار کفر ہے، لیکن یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جنات کے مقابلے میں بہت مضبوط پیدا کیا ہے۔ ایک انسان لاکھوں جنات کو قابو کر لیتا ہے، اور عامل لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن لاکھوں جنات مل کے ایک شخص کو بمشکل مریض بناتے ہیں۔ اور یہ جس طرح ہم جنات سے ڈرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں، اور جنات چونکہ گیس کی طرح ہیں، ریس کی طرح ہیں، مسلمان جنات
سفید بادل کی طرح، کافر جنات کالے بادل کی طرح، ان کے مقابلے میں انسانی جسم بہت مضبوط ہے۔ اگر کوئی عام جن ایک عام انسان کو گرانے کی کوشش کرے، بیمار کر کے، اس کو کمزور کر کے گرانے کی کوشش کرے، بستر پر لے جانے کی کوشش کرے، تو اس کے لیے اس عام جن کو مسلسل 3 سال تک محنت کرنی پڑتی ہے۔ 3 سال مسلسل محنت کرے گا تب وہ بیمار ہو کے بستر پر جائے گا، اور ہم ڈرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا ہم یہ ڈرنا چھوڑ دیں، خود بھی حوصلہ پیدا کریں کہ جنات ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کے اندر حوصلہ پیدا کریں، تو انشاءاللہ ہمارے آدھے مریض جو ہے صرف اسی حوصلے اور ڈر ختم ہونے کی وجہ سے اور حوصلے آنے کی وجہ سے صحیح ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی، ہم کی، ہمارے سب اہل و عیال کی، ہمارے جملہ رشتہ داروں حقداروں کی حفاظت فرمائے، آمین۔